الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحج يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر وقال عليه الصلاة والسلام صيام يوم عرفة أحتسب إلى الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم محترم حضرات، گزشتہ جمعہ کو بچوں کا گھر جالود کے محتمیم صاحب حضرت مولانا نثار صاحب نے وقت کو ضائع نہ کرنے اور وقت پر عمل کرنے کی ترغیب دی، اور وقت کو ضائع کرنے والی بہت بڑی چیز موبائل ہے، تو لہذا موبائل سے بچنے کے لیے ہمیں ایک پیغام دیا۔ واقعتاً یہ موبائل اس زمانے میں خصوصاً جوان بچوں اور بچیوں کے لیے سم قاتل ہیں۔ آج جتنی بچیاں ہمارے سماج سے بھاگ کر جا رہی ہیں، جتنے بچے آج غیر محرموں کے فندے میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ موبائل کے نقصانات کے نتیجے میں ہیں۔ اس موبائل نے بے حیائی، بے شرمی اس کو عام کیا ہے، اور سماج، ماں باپ، ذمہ دار یہ غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ اتنے واقعات ہونے کے باوجود غفلت کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ ہم سب کو مل کر اس کے لیے کوئی قدم اٹھانا پڑے گا، اس کے لیے کوئی قانون بنانا پڑے گا، معاشرے کو پاک کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ معاشرے کی پاکی کے لیے قرآن کریم نے بہترین انداز میں اصول اور آداب بتائے ہیں۔
ہم نے جب قرآن کریم کی تفسیر شروع کی تو سب سے پہلے سورہ نور، اور سورہ نور میں معاشرے کی پاکی کی بہترین اصول اور بہترین آداب اور بہترین قوانین بتائے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو ہم بیان تو کر ہی چکے ہیں، لیکن تفسیر میں سب لوگ نہیں ہوتے، موقع ملا تو عید کے بعد کی جمعہ میں قرآن نے معاشرے کی پاکی کے لیے کیا اصول بتائے ہیں، کیا آداب بتائے ہیں، کیا قوانین بتائے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ آج چونکہ موقع نہیں ہے، آج ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے، بہت سی جگہ چاند نظر آ گیا، اس بنا پر گجرات کی چاند کمیٹی نے بھی اعلان کر دیا کہ ذی الحجہ کا پہلا چاند جمعہ سے شمار ہوگا، تو آج سے ذی الحجہ شروع ہو گیا، اور ذی الحجہ کی یہ 10 راتیں اور ذی الحجہ کے یہ 10 دن بڑے مبارک دن ہیں۔ میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی، والفجر، فجر کی قسم کھائی۔ اب فجر کی نماز یہ کتنی اہم ہے، اللہ کے یہاں کتنی محبوب ہے، اللہ کے یہاں کتنی پسندیدہ ہے۔ اللہ فجر کی نماز کے وقت روزیاں اتارتے ہیں، فجر کی نماز پڑھنے والے کے لیے اللہ صحت کا وعدہ کرتے ہیں۔ فجر کی نماز کی بہت فضیلتیں، بہت برکتیں اور بہت فوائد ہیں۔ کوئی محتم بھی شان چیز ہوتی ہے، آدمی اس کی قسم کھاتا ہے، اللہ جس کی قسم کھاوے وہ کتنی بڑی چیز ہوگی۔ اللہ فجر کی قسم کھا رہے، پھر کہہ رہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم۔ اب یہاں 10 راتوں سے کون سی 10 راتیں مراد ہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بہت سے علماء یہ رمضان کے آخری 10 راتوں کو مراد لیتے ہیں، اس لیے کہ اس میں لیلۃ القدر آ جاتا ہے، لیکن اکثر علماء چونکہ اس میں آگے کا جو ذکر ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، تو شفع سے 9ویں تاریخ یعنی یوم عرفہ، ایک تو عرفہ کا دن، رمضان عید کے پہلے دن کو بھی عرفہ کہتے ہیں، اور یہاں عرفہ کا دن یہ اس لیے خصوصیت والا مانا جاتا ہے کہ عرفہ کا دن حاجی کے لیے عید کا دن ہے۔ عرفہ کے دن حاجی عرفات کے میدان میں رکیں گے۔ حج کے اہم ترین احکام میں سے عرفہ کا دن ہے، اور والوتر سے نحر مراد لیا ہے، یعنی قربانی کا دن 10ویں ذی الحجہ۔ تو یہ 2 آیتوں کو آگے کے آیتوں سے ملانے سے اور اس یعنی مہینے کا نام ذی الحجہ رکھا ہے حج کی مناسبت سے، تو اس بنا پر بہت سے علماء یہ ولیال عشر کی تفسیر یہ عشرہ ذی الحجہ کو مراد لیتے ہیں، یہ عشرہ ذی الحجہ ہے، اور اس کی تائید میں کہ عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کی یہ 10 راتیں بڑی مبارک راتیں ہیں،
بڑی قیمتی راتیں ہیں. جیسے میں نے حدیث پاک پڑھی، اس میں پیارے آقا تاجدار مدینہ فخر دو عالم سرور کائنات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں میں، ان 10 دنوں میں کوئی نیک عمل کرے یہ اللہ کو اتنا پسندیدہ ہے جتنا اور دنوں میں نہیں. جیسے مثال سے سمجھے اس کو کہ بھائی ہم بچوں کے کپڑے یہ سال کے دوران بھی سلاتے ہیں، لیکن عید کے موقع پر جو کپڑا سلایا جاتا ہے اور اس کپڑے سے بچوں کو، بچے کے ماں باپ کو جتنی خوشی ہوتی ہے، جتنا پسندیدہ ہوتا ہے، اتنا اور دنوں کے کپڑوں کا. روزانہ بچوں کو ہم واپرنے کے لیے پیسے دیتے ہیں، روزانہ دیتے ہیں، کوئی 50، کوئی 100، کوئی 200. لیکن میری رائے ہے آپ حضرات سے، ہو سکے تو بچوں کو پیسے مت دو. آپ گھر میں اچھی کھانے کی چیزیں لے آؤ، بادام لاؤ، کاجو لاؤ، چارولی لاؤ اور اچھی کھانے کی چیزیں کھلاؤ. میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر. اے ایمان والو، اچھی چیزیں کھاؤ، نیک عمل کرو. اب یہاں طیبات کا لفظ لائے ہیں، مفسرین اس کی 2 تفسیریں بتاتے ہیں. طیبات سے مراد حلال مال ہے، اور کہتے ہیں طیبات سے مراد پاک چیزیں، اچھی چیزیں، سڑی گلی نہیں. اب یہ بچے جو کھاتے ہیں پڑی کو والی چیزیں، گڑی سلی چیزیں، ان سے ان کا ہیلتھ خراب ہوتا ہے. اور بہت سارے بچے ہمارے دیے ہوئے پیسوں سے ویمل کھاتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، پان مسالہ کھاتے ہیں، یہ سوپاری کھاتے ہیں. کیا نام سوپاری کا؟ میٹھی سوپاری، ریتک. اب یہ ساری چیزیں ان کے ہیلتھ کو نقصان کرنے والی ہیں. ہم بچپن سے بچوں کے ہیلتھ کو خراب کرتے، بڑے ہو کر ان سے کام کی امید رکھیں. ای خیال است و محال است و جنو، ایسا خیال پاگل پنا ہے. بچے کو بچپن میں ہم نے ضائع کیا، اب بچے سے امید رکھیں، غلط ہے. خیر بیچ میں بات آ گئی، کہہ دیا آپ کو بچے کو پیسے نہ دو، اچھی چیزیں لا کر کھلاؤ. لیکن ہم روزانہ پیسے دیتے ہیں، لیکن ایک پیسہ ہم عید کے دن دیتے ہیں. دیتے وقت بھی ماں باپ کو ایک خوشی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، بچے کو بھی بڑی خوشی ہوتی ہے عید کے پیسوں کی. ایسے ہی ہم روزانہ اعمال کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، روزانہ نمازیں پڑھتے ہیں، اوابین اشراق چاش پڑھتے ہیں. اس کا بہرحال ثواب ہے. لیکن ان دنوں میں عشرہ ذی الحجہ میں اگر یہ اعمال کر لیے، اللہ کو ان اعمال سے بہت خوشی ہوتی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے. ایاد احب الی اللہ، یعنی اللہ کو بہت محبوب ہے یہ عمل. تو ایک تو جیسے مولانا نے گزشتہ جمعہ کو کہا وقت کو برباد نہ کرو، تو یہ ذی الحجہ کے 10 دن کے ٹائم کو ہم برباد نہ کریں، ہم غفلت میں دن نہ گزاریں.
یہ بڑے مبارک دن، بڑی مبارک راتیں ہیں۔ آگے فرمایا پیارے آقا نے، قیام لیلۃ، یعنی عشرہ ذی الحجہ کے راتوں کا قیام، یہ شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ اب رمضان میں شب قدر اس کو تلاش کرنی پڑتی ہے، شب قدر متعین نہیں ہے، کبھی پہلے عشرے میں، کبھی دوسرے عشرے میں، کبھی تیسرے عشرے میں، تاک راتوں میں تلاش کرنی پڑتی ہے۔ ملی تو فبیہا، نہ ملی تو عبادت کا ثواب، شب قدر نہیں ملی۔ یہاں اللہ پیارے آقا کی زبانی ہمیں یہ سنوا رہا ہے کہ میرے بندو، شب قدر کے قدردانوں، شب قدر کی تلاش کرنے والوں، اعتکاف میں بیٹھ کر شب قدر کو ڈھونڈنے والوں، بغیر اعتکاف کے رات کو عبادت کے ذریعے سے شب قدر کی تلاش کرنے والوں، آؤ عشرہ ذی الحجہ کی راتوں میں عبادت کر لو، میں ان عبادتوں کا ثواب شب قدر کے ثواب کے برابر دوں گا۔ بتاؤ کتنی اللہ کے یہاں سے دین ہے۔ شب قدر یا مل رہی، وہاں تلاش کرنی پڑتی ہے، یا بغیر تلاش کے مل رہی، بغیر تلاش کے اللہ دے رہے۔ پھر بھی ہماری قوم، مسلمان قوم، عشرہ ذی الحجہ کی راتوں سے غافل۔ جیسے رمضان میں ہم نے اہتمام کیا، الحمدللہ بہت سے جوانوں نے رات جاگنے کا اہتمام کیا ہے، 10 راتیں جاگ لو۔ ارے کسی کی ہمت 10 جاگنے کی جاگیں، کسی کی ہمت 10 جاگنے کی نہیں ہے، ایک جاگا، ایک چھوڑ دیا، ایک جاگا تو بھی شب قدر کا ثواب مل جائے گا۔ پھر فرمایا ان دنوں میں روزہ، یعنی آج پہلا روزہ تھا، کسی نے نہیں رکھا، اکثر نے نہیں رکھا، معلوم ہی نہیں تھا، چاند دیکھنے بھی کوئی نہیں چڑھے ہیں، اعلان ہوا پھر بھی نہیں چڑھے۔ ارے بھائی بادل تھا، لیکن چاند دیکھنے کا جو ثواب ہے، سنت ہے، وہ تو ادا ہو جاتا۔ مولانا ہردوئی محی السنہ، ان کے زمانے لفٹ نہیں تھی، لفٹ تو وہ پیروں سے معذور تھے، تو جیسے اگلے زمانے میں کنویں سے پانی کھینچتے ہیں، ایسے ایک ڈولی میں بٹھا کر کنویں میں پانی کھینچنے کی طرح ان کو کھینچ کر اوپر لے جایا جاتا تھا۔ اتنا اہتمام چاند کے دیکھنے کا وہ کرتے تھے۔ ہم نے نہیں کیا، توبہ مانگو، آئندہ چاند کے دیکھنے کا اہتمام کریں گے۔ خیر، ایک روزہ ذی الحجہ کا، ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب دیتا ہے۔ اور ٹائم ہو چکا ہے، اس لیے اب سمیٹ لیتے ہیں۔ اور عرفہ کا روزہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس کی فضیلت بتائی، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبل والسنۃ التي بعد، میں اللہ سے اس کی امید کرتا ہوں، پیارے آقا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرفہ کے ایک روزے کے بدلے میں 1 سال اگلے، 1 سال پچھلے گناہوں کی معافی کر دے گا۔ اس لیے ان ایام میں روزوں کا اہتمام کرے، ان ایام میں اعمال کا اہتمام کرے، ان راتوں میں عبادتوں کا اہتمام کرے، اور جن پر قربانی فرض ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ اب ان کے لیے مستحب ہے، ضروری نہیں، مستحب ہے کہ اب ناخن اور بال نہ کاٹے۔ لیکن اگر کسی کے ناخن بہت بڑے ہو چکے ہیں اور اس پر 40 دن گزر چکے ہیں، کسی کے بدن کی صفائی، بالوں کی صفائی کو 40 دن گزر چکے ہیں اور اب تک صفائی نہیں کی، تو ایک مستحب عمل ہے، اگر صفائی کر لے تو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن پہلے صفائی کر لی ہے، اب اگر صفائی نہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، مستحب عمل پر عمل ہو جائے۔
اور یہ قربانی کرنے والے پر ہے، جن کے پر قربانی نہیں اس کے لیے کوئی مستحب عمل نہیں ہے۔ یہ حاجیوں کی نقل ہے۔ خیر، ٹائم ہو چکا ہے۔ عشرہ ذی الحجہ اور پھر قربانی کی فضیلتیں یہ انشاءاللہ آئندہ بیان کی جائے گی۔ آپ قربانی کی باتیں سننے کے لیے، قربانی کی فضیلتیں سننے کے لیے آئندہ جمعہ کو جلدی آیا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس عشرہ ذی الحجہ کی بھرپور قدر کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔